السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل شان بایولوجی لیکچر سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارا ویڈیو پر وقت مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے 5 کنگڈم سسٹم۔ اس میں ہے مونیرا ہے، پروٹسٹا ہے، فنجائی ہے، پلانٹی ہے، انیملیا ہے۔ پہلے ہم پڑھیں گے کہ 5 کنگڈم سسٹم کیا ہے۔ ہم نے سائنٹسٹ نے سارے آرگینزم کو گروپس میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے بڑے گروپس کو ہم کہتے ہیں کنگڈم۔ یہ 5 بڑے گروپ ہے۔ سائنٹسٹ نے آرگینزم کو اس 5 بڑے گروپوں میں تقسیم کیا ہے اس کے کریکٹرسٹک کی بنیاد پہ۔ The 5 kingdom system classification of living organism took a lot into consideration and is still now the most efficient system۔ یہ 5 kingdom system جو ہے نا، یہ 1969 میں آر.ایچ. وٹیکر نے پریزنٹ کیا، پروپوز کیا تھا، اس نے بنایا تھا ایک سسٹم، اور آج بھی یہ سسٹم موجود ہے۔ 5 کنگڈم سسٹم کلاسیفیکیشن کا جو سسٹم ہے، اور آج بھی یہ ایفیشینٹ استعمال ہوتا ہے۔ 5 کنگڈم سسٹم میں جو کنگڈم ہے وہ مونیرا ہے، کنگڈم مونیرا ہے، کنگڈم پروٹسٹا ہے، کنگڈم فنجائی ہے، کنگڈم پلانٹی ہے اور کنگڈم انیملیا ہے۔ بعض کنٹریز میں، بعض ملکوں میں 6 کنگڈم بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ 6واں جو چھٹا کنگڈم ہے نا، وہ ہے ارکیا، لیکن سب سے زیادہ جو کنگڈم سسٹم استعمال ہوتا ہے وہ 5 کنگڈم سسٹم ہے۔ رابرٹ ایچ وٹیکر 1969 میں ایک کنگڈم اس نے بنایا تھا۔ اس نے آرگینزم کو 2 گروپس میں تقسیم کیا۔ پہلے اس میں ایک پروکیریوٹک تھے اور ایک یوکیریوٹک تھے۔ پروکیریوٹس کیا ہے؟ وہ آرگینزم جس کے نیوکلیس کے ارد گرد سیل میمبرین نہیں ہوتا۔ یوکیریوٹس وہ ہے جس کے آرگینیز اور نیوکلیس کے ارد گرد آؤٹر جو ایریا ہوتا ہے، اس کے نیوکلیئر مٹیریل جو ہوتا ہے، اس کے ارد گرد میمبرین ہوتا ہے۔ یہ جو پروکیریوٹک تھے اس کو مونیرا کا نام دیا۔ یہ یوکیریوٹک جو ہے نا، اس کو پھر 2 گروپوں میں تقسیم کیا ہے، یونی سیلر اور ملٹی سیلر۔ یونی سیلر جو ہے نا، وہ ایک سیل سے بنے ہوئے ہیں۔ ملٹی سیلر ایک سیل سے زیادہ بنے ہوئے ہیں۔ جو یونی سیلر ہے اس کو پروٹسٹا کا نام دیا، اور جو ملٹی سیلر تھے اس کو پھر سے 2 گروپوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ جو جس میں سیل وال تھا، اس کے سیل کے ارد گرد آؤٹر موسٹ کور جو ہوتا وہ سیل وال تھا، اور ایک وہ جس میں سیل وال نہیں تھا۔ جس میں سیل وال نہیں تھا اس کو انیملیا کا نام دیا، اور جس میں سیل وال تھا اس کو پھر سے 2 گروپوں میں تقسیم کیا، پروٹوٹراپک اور ہیٹیروٹراپک۔ پروٹوٹراپک وہ ہے جو اپنا خوراک خود تیار کر سکتا ہے، ہیٹیروٹراپک وہ ہے جو اپنا خوراک ڈیڈ آرگینزم سے لیتا ہے۔ اس کا ایگزامپل یہ جو ہے نا، ہیٹیروٹراپک اس کو نام دیا فنجائی کا، پروٹوٹراپک کو نام دیا پلانٹی کا۔ کنگڈم مونیرا گریک کا زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے، یہ مونیرس سے لیا ہے اور اس کا مطلب ہے سنگل۔ مونیرس جو ہے نا، یہ مائکروسکوپک ہے۔ مونیراس مائکروسکوپک ہے، مائکروسکوپ کے ذریعے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، اور یونیسیلر ہے، یہ ایک سیل سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ پروکیریوٹکس ہے، اس میں ٹرو نیوکلیس نہیں ہوتا۔ ٹرو نیوکلیس کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلیئر مٹیریل جو ہے وہ ایک میمبرین، اس کے ارد گرد میمبرین باؤنڈ نہیں ہوتا۔ The word prokaryote come from Greek words، جیسے کہ ہم نے پہلا پڑھا کہ پروکیریوٹ کا گریک کا ورڈز ہے۔ اس کا مطلب ہے فرو مین بیفور اینڈ کیریون مین کرنل اور نیوکلیس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیفور اے نیوکلیس۔ Moneras do not have a true nucleus
It means that there is no nuclear membrane around the nuclear material. मोनेरा जो है ना, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. ये जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होता. मोस्ट डोंट मेक देयर ओन फूड. ये अपना खुराक तैयार नहीं कर सकता, ये मूव भी नहीं कर सकता, ये खुराक भी और ऑर्गेनिज्म से लेता है और मूवमेंट भी और ऑर्गेनिज्म से अटैच होके एक जगह से दूसरी जगह जाता है. एग्जाम्पल जो है ना, ये बैक्टीरिया है, ये डाइप्लोकोकस बैक्टीरिया है, स्टेफिलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ये बेसिलस है, इसका एग्जाम्पल है. ये सब जो है ना, ये किंगडम मोनेरा है, ये सब बैक्टीरिया है. इसके बाद है प्रोटेस्टा. प्रोटेस्टा जो है ना, ये फंगस की तरह भी होते हैं, एनिमल्स की तरह भी होते हैं, प्लांट्स की तरह भी होते हैं. कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं. जिस प्रोटिस्ट में क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है. सम मेक ओन फूड, लिटिल क्रिएचर फ्लोटिंग इन ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर. इसमें एक ऐसे जो के पॉन्ड्स के सरफेस भी होता है, या एक ड्रॉप पॉन्ड्स का एक ड्रॉप में होता है, जिसे के पैरामीशियम में है. ये अगर हम पॉन्ड से वाटर ले वो वहाँ पर मौजूद होता है. ये सिंगल सेल है. इट हैज़ ए ट्रू न्यूक्लियस. इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है. ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है कि इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल वो एक मेम्ब्रेन में बंद होता है. ये एनिमल की तरह भी होता है. इसका एग्जांपल जो है ना, अमीबा है, प्लाज्मोडियम है. प्लाज्मोडियम जो मलेरिया काज करता है उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं. इसके फिर फर्दर किस्में, इसमें ये पैरामीशियम है, स्टेंटर है, डाइफ्लूजिया है, वगैरह वगैरह. अमीबा एग्लिना, सर्केशियम ने, ट्रिप्नोसोमा है. पंजाई किंगडम. पंजाई के नाटमू. पंजाई क्या है, वो प्लांट की तरह होते हैं लेकिन प्लांट नहीं होते. प्लांट की तरह, प्लांट जैसा दिखता है लेकिन वो प्लांट नहीं होता है. जैसा कि ग्राइकस है जो हम खाते ये मूव नहीं कर सकता. कैन बी एनीवेयर. ये ज़्यादातर हर जगह मौजूद होते हैं, ज़्यादातर वो मॉइस्ट एरिया में मौजूद होता है. डेड ऑर्गेनिज्म पे ग्रोथ करता है. डोंट कंटेन क्लोरोप्लास्ट. ये क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होता, वो डेड ऑर्गेनिज्म जो है ना इसे खुराक देता है. पंजाई जो है ना, ये मल्टी सेलर है मैनी सेल्स. एग्जाम्पल इसका है मोल्ड एंड माइल्ड्यू. पंजाई हम क्यों अलग ग्रुप में तकसीम करते हैं, ये इसलिए क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म पे रिसाइकल करता है, लेकिन ये प्लांट जैसा दिखता है लेकिन प्लांट नहीं होते, क्योंकि अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता. ये डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खुराक तैयार खुराक लेता है. और ये ग्रोथ भी वहाँ कर सकता है, अपना रिप्रोडक्शन भी वहाँ कर सकता है. इसका एग्जांपल है सेक पंजाई, क्लब पंजाई, अल्जीलाइक पंजाई जो है ना, मोल्ड से etc. प्लांट्स आर फूड फॉर एनिमल. प्लांट्स क्या है, प्लांट्स अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है. वो एक जगह फिक्स होते हैं और एनिमल्स को खुराक फराहम कर सकता है. प्लांट्स हम अलग ग्रुप में क्यों डिवाइड करते हैं, अलग ग्रुप में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है और ये ग्रो भी कर सकता है सीड से, और मूव भी नहीं कर सकता. इसका एग्जांपल जो है ना, ट्रीज है, बुशेस है, हर्ब्स है, फ्लावर्स है. ये जो है ना, ये सब प्लांट्स है. सनफ्लावर है, लिली है, बर्ड ऑफ पैराडाइज है, रोज़ है, डैफोडिल है, टुलिप है, जैस्मीन है, etc. इसके बाद है एनिमल किंगडम. मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एनिमल जो है ना, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते मूव कर सकता है. और एनिमल
اپنا خوراک خود تیار نہیں کر سکتا، وہ پلانٹ سے خوراک لیتا ہے یا اور آرگینزم سے خوراک لیتا ہے۔ کچھ جو ہے نا وہ میٹ گوشت کھاتا ہے، کچھ گھاس کھاتا ہے، پلانٹس کھاتا ہے، ٹریز کھاتے ہیں، اور کچھ دونوں کھاتے ہیں۔ جو گوشت کھاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کارنیورس، جو پلانٹس کو کھاتے ہیں ہربس کو، اس کو ہم ہربیورس کہتے ہیں، اور جو دونوں کو کھاتے ہیں اس کو ہم اومنیورس کہتے ہیں۔ یہ اپنا خوراک ڈائجسٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے اگزامپل کا جو اینیمل کا ہے وہ ہیومن ہے، ڈاگ ہے، کیٹ ہے، ڈولفن ہے، اور منکی ہے، گوریلا ہے، چمپینزی ہے۔ یہ سب اینیملز ہے۔ اس میں ہن ہے، ریبٹ ہے، کیٹ ہے، شیپ ہے، گوٹ ہے، ہارس ہے، ڈک ہے، کاف ہے۔ یہ سب ایگزامپل ہیں اینیمل کے۔ کلاسیفیکیشن امپورٹنٹ کیے ہوئے، ضروری کیے ہوئے ہیں۔ جب ہم ایک چیز کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ یہ کیوں آتا ہے؟ یہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم نے کلاسیفیکیشن کیا ہے، سائنٹسٹ نے کلاسیفیکیشن کیا ہے، اور اس کلاسیفیکیشن کی بنیاد پہ ہم کو یہ پتہ چلتا ہے نام سے کہ کس طرح کے آرگینزم ہیں۔ جیسے کہ ہم اگر اینیمل کے بات کریں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کنگڈم اینیملیا کے ہے، یا کہ اگر ہم میملز کا بات کریں تو میملز جب ہم دیکھتے ہیں میملز کے کریکٹرسٹک کو تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ میملز کیسے ہوتے ہیں، برڈز کیسے ہوتے ہیں، فش کیسے ہوتے ہیں، پلانٹس کیسے ہے، انجیوسپرم کیسے ہے، جمنوسپرم کیسے ہے۔ یہ ہم سب کلاسیفیکیشن کی وجہ سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے پلانٹس ہیں یا اینیملز ہیں۔ دنیا میں جو آرگینزم ہے وہ ایک دوسرے پہ انحصار کرتا ہے، وہ ایک دوسرے سے انرجی لیتے ہیں۔ اینیمل جیسے کہ اینیمل پلانٹ سے انرجی لیتے ہیں۔ پلانٹ جو ہے نا وہ روشنی کی موجودگی، سورج کی روشنی کی موجودگی میں اپنا خوراک تیار کر سکتا ہے۔ بیکٹیریا اینیملز اور پلانٹ سے اپنا خوراک حاصل کر سکتا ہے۔ فنگس جو ہے نا وہ ڈیڈ آرگینزم سے اپنا خوراک حاصل کر سکتا ہے، اور پھر یہ ڈیڈ ہوتا ہے، پھر یہ انرجی ٹرانسفر ہوتا ہے پلانٹس میں، یہ ریسائیکل ہوتا ہے انرجی۔